و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ رب العزت کے پاک نام سے ہم اپنی حدیث کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 2443 ہے، مسلمان کا خواب اور خواب کی اقسام۔ یہیں سے ہی پڑھنا۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، روایت ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قال، انہوں نے فرمایا، اذا جب اقترب قریب ہو جائے گا، الزمان زمانہ، لم نہیں، نقد ہوگا، رؤیا خواب، المسلمی مسلمان کا، تکذیب جھوٹا، وَأَصْدَقُهُمْ اور زیادہ سچا ان میں سے، رؤیا خواب میں، أَصْدَقُهُمْ زیادہ سچا تم میں سے، حدیثہ بات میں، ورؤیا اور خواب، المسلم مسلمان کا، جزء حصہ ہے، من ستۃ و اربعین 46واں، جزءاً حصہ، من النبوۃ نبوت سے، قال کہا، وقال اور فرمایا، رؤیا اور خواب، ثلاثۃ تین طرح کے ہیں، فرؤیا پھر خواب، ثلاثۃ نیک، صالحۃ نیک، بشریٰ خوشخبری ہے، من اللہ عز و جل اللہ عز و جل کی طرف سے، ورؤیا اور خواب، تحزین رنج و غم کا، من الشیطان شیطان کی طرف سے، ورؤیا اور خواب، من الشیء عام چیزوں سے، یحدث وہ خیالات ہوتے ہیں، بہ الانسان اس انسان کے، نفسہ اپنے دل میں، فاذا پھر جب، رآ دیکھے، احدکم تم میں سے ایک، ما جو، یکرہ وہ ناپسند کرتا ہے، فلا تو نہ، یحدث بیان کرے، احداً اس کو کسی ایک کو، ولیقم اور چاہیے کہ کھڑا ہو، فلیصلی پھر چاہیے کہ وہ نماز پڑھے، قال فرمایا، وأحب اور میں پسند کرتا ہوں، القیدہ زنجیر کو، فی النوم نیند میں، وأکرہ اور میں ناپسند کرتا ہوں، الغلہ طوق کو، القید زنجیر،
ثباتٌ ثابت قدمی ہے، فی الدین دین میں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک زمانہ قیامت کے قریب ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہوگا کہ مسلمان کا خواب جھوٹا ثابت ہو، اور زیادہ سچا خواب اس شخص کا جو ان میں سے گفتگو کے لحاظ سے زیادہ سچا ہوگا۔ مسلمان کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواب کی 3 اقسام ہیں۔ نیک خواب اللہ کی طرف سے ہے، خوشخبری۔ برا خواب شیطان کی طرف سے، رنج و غم ہے۔ اور ان کے علاوہ عام چیزوں سے متعلقہ خواب انسان کے اپنے خیالات ہیں۔ جب تم میں سے کوئی آدمی کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو کسی کو بیان نہ کرے اور کھڑا ہو کر نماز پڑھے۔ میں خواب میں زنجیر کو پسند اور طوق کو ناپسند کرتا ہوں۔ دراصل زنجیر سے مراد دین میں ثابت قدمی ہے، اس وجہ سے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خواب کے حوالے سے ایک بات سمجھ لیں کہ جو یہاں پر بات کی گئی ہے 46واں حصہ ہے نبوت کا، اس سے کوئی کسی کو نبوت یا کوئی ایسی کوئی چیز نہیں مل رہی، بلکہ یہ صرف اس بات کو اس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو کئی مسائل میں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے موافقت حاصل ہوئی، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوا کہ ان کو منصب نبوت پر فائز کر دیا گیا ہو۔ تو بالکل اسی طرح سے بسا اوقات خواب کی نبوت سے موافقت ہو سکتی ہے، یعنی سچی بات کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے نا سچی بات، تو سچا خواب اس وجہ سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب نبوت ملنے والی تھی تو ابتدا سچے خوابوں سے ہی ہوئی تھی، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ حقیقی نبوت کا کوئی حصہ ہے، کیونکہ اب تو وہ چیز باقی نہیں ہے نا نبوت۔ اور اس میں ایک حدیث ضرور دیکھ لینی چاہیے، ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت میں سے صرف مبشرات باقی رہ گئی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا مبشرات کیا ہوتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نیک خواب جو مسلمان دیکھتا ہے یا اس کے متعلق کسی اور کو دکھایا جاتا ہے۔ اور اس حدیث میں ہمیں 3 باتیں پتہ چلی ہیں، یعنی 3 طرح کی خواب ہوتے ہیں۔ جو پہلا خواب ہے وہ حق ہے، بشارت ہے، اور خواب ایسی چیز ہے کہ نیند کی حالت میں جو کچھ انسان دیکھتا ہے چھپی ہوئی خواہشات کا عکس ہوتا ہے وہ۔ تو پہلی چیز جو ہے وہ بشارت، اور تعبیر کرنے والے بھی اس کی موافقت کرتے ہیں۔ مثلاً بہت ہی ایسا خواب ہوتا ہے کہ بالکل روز روشن کی طرح وہ اچھا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی اذان دے رہا ہے، اپنے آپ کو دیکھے خواب میں کہ میں اذان دے رہا ہوں، یا یہ کہ قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، یا پھر اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، تو یہ خواب دیکھتے ہی تو کوئی بھی کہے گا کہ کتنا خوبصورت خواب ہے یہ۔ یا کوئی دیکھے کہ میں طواف کر رہی ہوں، ہے نا، حرم میں طواف کر رہی ہوں، یا اس طرح کا کوئی خواب دیکھ لے، تو بہرحال اس طرح کے خواب جو ہے نا وہ یعنی آپ سمجھیں گے یہ ہے ہی بشارت اللہ کی طرف سے، اور اچھی بات ہے، یہ نیک خواب ہے۔ اور پھر دوسرا جو خواب ہے نا وہ برا خواب ہے، جس میں بندہ ڈر جائے۔ اچھا، الحمدللہ اکثر آتا رہتا ہے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار لے کے جائے حرم۔ جب جی الحمدللہ، جب سب کوئی لے کے جائے۔ اچھا، یہاں پر یہ بات ہے کہ کوئی بھی چیز ایسی دیکھتا ہے انسان، مثال کے طور پر کوئی دیکھ رہا ہے کہ
ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے یا کوئی مر رہا ہے یا کسی کو مرا ہوا دیکھنا ہے یا اس طرح سے، یا کسی کا سر کٹ گیا ہے. اچھا، اس میں بھی ضروری نہیں ہوتی یہ بات کہ وہ خواب جو ہے یعنی اس کے حق میں جس کے لیے ہم نے دیکھا ہے یا ہمارے حق میں یا کسی کے لیے بھی وہ کوئی خرابی ہو. ایسا نہیں ہے. خواب میں کوئی چیز ایسی آپ دیکھیں تو آپ یہ سمجھیں کہ ایسی بات ہے. حالانکہ ام ایمن نے ایک خواب دیکھا تھا، غالباً ام ایمن ہی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا حصہ کٹا اور ان کے جھولی میں آیا، یعنی ان کے پاس آیا. تو وہ بہت گھبرا گئی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھیں اور اپنا مسئلہ بیان کیا تھا کہ اس طرح کا خواب میں نے دیکھا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس وقت پہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو تھیں وہ پریگننٹ تھیں. تو پھر کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہو گئے تھے. تو پھر یہ تھی تعبیر اس خواب کی کہ جسم کا حصہ کٹ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی جھولی میں گیا تھا. تو یہ بات تھی. تو ضروری نہیں ہے کہ وہ جو خواب آپ نے دیکھا ہے اس سے آپ کو کوئی تکلیف ہوگی، کیونکہ ایسا خواب تو کسی کو وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے انہوں نے بتا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح، ہر کوئی تو اس کی تعبیر ایسے نہیں کرے گا نا. تو آپ نے کوئی ایسی چیز دیکھی تو کرنے والا کام کیا ہوتا ہے؟ کرنے والا کام یہ ہے کہ آپ کسی کو بتائیں ہی نہ. پہلی بات آپ نے بتانا نہیں ہے. جیسے کہ یہاں پر یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ اللہ کی پناہ میں جانا ہے اور کھڑے ہو جانا ہے مصلی پہ اور نماز پڑھنی ہے. یہ کام کرنا ہے. اور یہ کہ جیسے کہ ایک روایت سے بھی ہمیں ملتا ہے کہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی بارگاہ نبوت میں آیا اور اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرا سر جو ہے وہ قلم کیا جا رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا جب شیطان تم سے نیند کی حالت میں کھیلنا شروع کر دے تو لوگوں کو بیان مت کیا کرو. تو اس طرح کے خوابوں میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کے مذاق کرتا ہے یا کھیلتا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اچھا، اب یہ بات ہے کہ تیسرے قسم کے جو خواب ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ہم جیسے روز مرہ ہم دیکھتے ہیں کام کاج کرتے ہوئے، جیسے صبح میں نے کچھ کام کیا، رات میں خواب میں بھی وہی چیز دیکھ رہی ہوں. کسی سے میں نے ملاقات کی تھی، رات میں خواب میں بھی ان سے ہی ملاقات کر رہی ہوں. یعنی جو چیز ہو چکی تھی وہ ہم کر رہے ہیں، بار بار ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں وہ. تو اس میں یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ پھر دہرائے جاتے ہیں وہ ایسی باتیں خواب میں. اور آخری حصے میں جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ بیڑی کو پسند کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور طوق کو ناپسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کی صفت بتائی ہے کہ وہ ان کے گلوں میں طوق ہوں گے، ٹھیک ہے نا. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے ہیں. اور بیڑی سے مراد دین میں ثابت قدمی ہے. یہ معنی اس لیے کیے گئے ہیں کہ بیڑی کا محل پاؤں ہوتا ہے، یعنی پاؤں کو پکڑ لیں کہ ہم گناہوں سے رک جائیں، گناہوں کی طرف نہ جائیں، اس لیے بیڑی کا ہے. مثلاً ایمان بندے کو باطل کی طرف جانے سے روکتا ہے، تو وہ کیا ہے اصل میں؟ یہی بیڑی ہے. اور یہ بھی بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو جتنا سچا ہوگا اس کا اتنا ہی زیادہ سچا خواب ہوگا، جتنا نیک ہوگا اتنا ہی زیادہ سچا خواب ہوگا. کیونکہ بعض احادیث میں یوں آیا ہے 50واں حصہ، 46واں، 70واں حصہ، اس طرح سے. تو اس میں یہ آپ سمجھیں کہ جتنا نیک ہے اتنا ہی زیادہ سچا خواب ہے. اچھا، برا خواب اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں نے دیکھ لیا ہے تو فوراً نماز پڑھے، بائیں جانب 3 دفعہ دھتکار دے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے اور پہلو بدل کر سو جائے. اور ویسے بھی یہ خواب تو بیان کرنا ہی نہیں ہے. اچھا، جیسے کہ ہم نے آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا
سورہ یوسف میں جب دو لوگوں نے اپنا خواب بیان کیا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی تعبیر بتا دی تھی، تو ایک کو واقعی وہ ہو گئی تھی نا، کھانسی ہو گئی تھی. تو بس تعبیر اگر بتا دیتے ہیں تو پھر تو وہ بات واقع ہو جاتی ہے، اور وہ نہیں ہوتی ہے تو وہ بھی ہو جاتی ہے. وہ بھی اگر الٹی سیدھی بھی بتائیں گے تو بھی ہو جائے گا. یہی بات ہے، یہی بات ہے. اس لیے کسی کو اپنا خواب نہیں بیان کرنا. ہاں جی. جو خواب نہیں رہ جاتا تو پھر لے کے پاؤں سے لٹکا رہتا ہے، جب تک تبیر نہیں کی جاتی وہ ویسے لٹکا رہتا ہے، جب تبیر کرتے تو پھر ویسے ہی ہو جاتا ہے. کہتے ہیں یہاں تو بالکل اس کو پتا کہ 100% اس کو تبیر آتی ہے، یہ خیر خواص اول بتانی ہی نہیں چاہیے. اچھا بھی نہیں بتانا، برا بھی نہیں بتانا، دونوں خواب ہی نہیں بتانے کسی کو. لیکن اچھا بات دیکھیں نا، اچھا خواب کیسا اچھا خواب ہے، اتنا اچھا خواب ہے، مطلب اس طرح کی چیزیں دیکھیں گے تو یہی اچھا خواب ہے. نہیں وہ ہوتا ہے نا کہ حسد بات بھی ہوتے ہیں، آپ کو نہیں پتا چلتا، آپ اچھے خواب سے حسد کرنے لگ پڑتے ہیں. ہاں یہ بھی بات یہ ہوتی ہے تبیر کی نا ہدایت ہے. جب تک ہوتا ہے اپنے پیاروں کو بتائیں، خیر خواہ کا کچھ کی اپنے پیاروں کو بتائیں، ہر ایک کو نہ بتائیں. یہ بات. اگلی حدیث دیکھیں گے، حدیث نمبر 2444. جھوٹا خواب بیان کرنا بھی جھوٹ ہے. عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قول فرمایا، ان یقیناً، یہاں پہ انا مسنگ ہے، آپ لکھ لیں، من افر الفرا، جو سب سے بدتر گھڑی ہوئی بات، جھوٹ کے، ان یہ کہ یوریا دیکھے، ای نہیں ہی اپنی آنکھوں سے، فی المنامی خواب میں، ما جو لم نہیں ترا یا اس نے دیکھی. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بدترین جھوٹ یہ ہے کہ انسان خواب میں ایسی چیز دیکھنے کا دعویٰ کرے جو اس کی آنکھوں نے نہ دیکھی ہو. تو لوگ اپنی شہرت کے لیے، ناموری کے لیے، یا کچھ اور مقاصد کے لیے جھوٹے خواب کا سہارا لیتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ لیا، اور اس طرح سے، اور خواب گھڑ کر جو ہے وہ بتایا جاتا ہے، اور اس میں زیارت کا بیان کیا جاتا ہے، اس طرح. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے ایسا خواب بیان کیا جو دیکھا نہ ہو، تو اس کو قیامت کے دن جو کے دو دانے دیے جائیں گے، جو کے، اور اس کو کہا جائے گا کہ اس کو جوڑو، اور وہ اس کو جوڑے گا نہیں. ٹھیک ہے، جوڑ ہی نہیں سکے گا، ہرگز بھی نہیں. تو پھر وہ مار کھاتا رہا اس کے وجہ سے کہ جھوٹا خواب کیوں بیان کیا تھا جب اس تھا ہی نہیں وہ چیز. تو بڑا بہتان ہے یہ. اور یہ کہ خواب اس طرح کا بیان کرنا، اور اس میں ایک اور روایت سے ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بہت بڑا بہتان ہے کہ کوئی اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کو اپنا باپ کہہ دے. بہت بڑا بہتان ہے یہ. یعنی اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ کسی کو اڈاپٹ کیا ہے، کسی بچے کو، اس کے اپنے باپ کا نام نہیں ہے، تو لکھا ہوا اس کے پیپرز میں، جس نے اڈاپٹ کیا اس نے اپنا نام لکھ لیا فادر کی اس میں. تو یہ کیا ہے؟ منع ہے، اور سخت بہتان ہے یہ، اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کو باپ کہے، یا ایسا خواب بیان کرے جو اس نے نہیں دیکھا، یا اللہ کے رسول پر جھوٹی بات کہے
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی. یہ بہت بڑا بہتان ہے. لہٰذا اس میں جو چیز ہمارے لیے تھی تو وہ جھوٹے خواب کے حوالے سے تھی. اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 2445. مسلمان پر اسلحہ اٹھانا ملعون فعل ہے. ان ابی بکرتا ان چل پڑیں. روایت ہے سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے ان یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جب شہرا سوتا ہے المسلم مسلمان علی اوپر اخیہ اپنے بھائی کے سلاحاً اسلحہ فلا تو تزالو ہمیشہ رہتے ہیں ملائکۃ فرشتے اللہ کے تلعنہ لعنت کرتے ہیں اس پر حتیٰ یہاں تک کہ شیمہ وہ میان میں ڈالتا ہے اس کو ان سے. سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان اپنے بھائی پر اسلحہ سوتتا ہے تو فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں جب تک وہ اس کو میان میں داخل نہیں کر دیتا. تو نیزہ، تلوار یا پستول، کلاشنکوف یا کوئی بھی جو بھی اس طرح سے ہے وہ کسی مسلمان بھائی کو ڈرانا حرام، اور بالمقصد یا بطور مذاق کسی ہتھیار سے مسلمان کی طرف اشارہ کرنا نہایت خطرناک ثابت ہوتا ہے. یہاں پر اشارہ کرنا حرام ہے اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اسٹریٹ فائر کر کے مار دے، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اور ایک فائر نہ کرے بلکہ کئی فائر کر دے اور وہ مرے نہ تو ہاسپٹل میں جا کے اس کو مار دے. ایسے ہی واقعہ ابھی 2 دن پہلے ہوا شوخ پورہ میں. ہمارے گلی میں گارڈ، اس کے 2 بھانجے دوستوں میں، دونوں کو اسی طرح انہوں نے فائر کر کے دوستوں نے مار دیا، دونوں بھائیوں کو. ایک بھائی بچ گیا، اس کو ہاسپٹل میں میو ہاسپٹل میں لے کر آئے، میو ہاسپٹل میں آ کے مار کے چلے گئے. کس قدر دشمنی ہے آپ سوچیں. مسلمان کا ایک دوسرے مسلمان کے اوپر تو خون حرام ہے. تو یہاں آپ دیکھ لیں کہ کس دور سے ہم گزر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو نیک ہدایت دے. اور حرام مہینے چل رہے ہیں تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اشارہ کرنا بھی حرام ہے. اشارہ کرنا بھی، کیونکہ ممکن ہے کہ شیطان وہ ہتھیار غیر ارادی طور پر اسے چلوا دے تو دوزخ کا ایندھن بن جائیں گے پھر. اور کیا ہوگا اگر ایسا ہوگا تو؟ جیسے کہ ہمیں ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ شاید شیطان اس کے ہاتھ سے چلوا دے اور وہ اس وجہ سے جہنم کے گڑھے میں جا گرے. تو مسلمانوں کی جانوں کی حفاظت اس قدر اس کا اہتمام کیا گیا کہ کسی طرح سے بھی اشارہ کرتے ہوئے جو ہے وہ بدقسمتی سے ایسا نہ ہو جائے. عام معمولات میں بھی اگر کچن سے آپ نے کسی کو چھری پکڑانی ہے تو کیسے پکڑائیں گے؟ ایسے کرتے ہیں بیک سائڈ یا ایسے کریں، پکڑانے کے بجائے رکھ ہی دے، زیادہ بہتر ہے نا. تو اور قینچی بھی کیسے پکڑائیں گے؟
یا اور بھی اس طرح کے، حتیٰ کہ فوک کو بھی جو ہے نا وہ بھی آپ کو احتیاط سے ہی پکڑانا چاہیے، یا تو پلیٹ میں رکھ کے دے دیں، ایسے رکھ کے دے دینا چاہیے. اور بھی اوزار ہوتے ہیں گھر میں، ہتھوڑی ہے یا اور بھی اس طرح کے اوزار ہوتے ہیں، تو پھر ان کے لیے بھی احتیاط کرنی چاہیے. اچھا اب یہ کہ وہ والی بات پہلے بھی ہم نے یہ دیکھی کہ فائرنگ کرتے ہیں شادی بیاہ کے موقع پہ، تو کس قدر وہ گولیاں بھی لگ جاتی ہیں، یعنی اب تو اندھا دھند فائرنگ جو کرتے ہیں بالکل ہی، تو خوشی کا اظہار، حالانکہ سب دہشت میں آ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بہرحال تو ناگہانی موت جو ہے وہ پھر کسی کو بھی ہو سکتی ہے ایسے معاملات میں. تو یہ اللہ تعالیٰ اس سے بالکل بھی جو ہے نا وہ پسند نہیں کرتے کہ ایسا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعاً اس بات کو جو ہے وہ ملعون فعل قرار دیا ہے. اگلی حدیث ہے سوئے زن کو طول دینا. ان جابر رضی اللہ عنہ، روایت ہے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے، قول فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا جب ظننتم بدگمانی کرو تم، فلا تو نہ، تحققوا تم تحقیق کرو، ہاں تحققوا تم تحقیق کرو، وَإِذَا اور جب، حسد تم حسد کرو، فلا تو نہ، تبغوا تم ظلم کرو، وَإِذَا اور جب، تطیرتم بدشگونی ہو جائے، فامضوا تو جاری رکھو، وعلا اور اوپر، اللہ کے، توکلوا توکل کرو، وَإِذَا اور جب، وزنتم وزن کرو تم، فَأَرْجِحُوا تم جھکا دیا کرو. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کو کسی کے بارے میں سوء ظن ہو جائے تو اس کی چھان بین مت کرو. جب تم کسی سے حسد کرنے لگو تو ظلم مت کرو. اور جب تم کو اپنے کسی کام کے بارے میں بدشگونی ہو جائے تو مت روکو اور اپنے کام کو جاری رکھو اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو. اور جب تم لین دین کے وقت وزن کرو تو ترازو کا پلڑا جھکا دیا کرو، یعنی تم چیز وزن سے کچھ زیادہ دے دیا کرو. اچھا یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ زن، یہاں پر جو پہلی بات ہے وہ زن کی ہے، اور زن بدگمانی کو کہتے ہیں، بغیر تحقیق کے دل میں کسی بات کا آ جانا اور اس کو سوچنا اور اس کو ہی سچ سمجھنا، یہ بدگمانی ہے. اس کا حل یہ ہے کہ فوراً اعوذ باللہ پڑھ کر اس کو رفع دفع کیا جائے. اور ویسے بھی حسد اور ایمان ایک جگہ پہ نہیں رہ سکتے. سچے مسلمان کا تو یہ شیوہ ہی نہیں ہے. یہ دوسری چیز ہم دیکھ رہے ہیں حسد کے بارے میں. اور نیک لوگوں کے بارے میں بدگمانی بھی نہیں رکھنی چاہیے بالکل بھی. اور ایک غلط خیال اگر آ جائے اور انسان اس کو بار بار سوچنا شروع کر دے، کچھ لوگوں کا تو یہ محبوب مشغلہ بن جاتا ہے کہ بس غلط بات کو طول دیتے ہیں، سوچتے ہیں اور اس کے بارے میں پھر آگے بیان شروع کر دیتے ہیں.
کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں لوگوں جو ایمان لائے ہو بدگمانی سے بچو، بلا شبہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. تو بہرحال سوچنے کی بات ہے کہ ایسا نہیں کرنا، اور گمان کی پیروی نہیں کرنی، محض گمان کی پیروی نہیں کرنی جس کا انہیں کوئی علم نہیں ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور بدگمانی کے بارے میں ہم دیکھیں تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بدگمانی سے بچو، کیونکہ یہ سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے، سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے یہ. اور نہ تم ظاہری اور باطنی عیب تلاش کرو، اللہ کے بندے اور حرص اور بغض نہ کرو، حسد نہ کرو، اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ. تو اپنے آپ کو گمان سے بچانا ہے، ٹو میں نہیں لگنا اور جاسوسی نہیں کرنی. دوسری چیز حسد ہے. تو حسد کرنا، کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلنا، اس کی نعمت کو تباہ و برباد ہو جانے کی آرزو کرنا، اور حسد کرنے والے کو کامیابی کی طرف سوچنے کی جو ہے نا وہ، یعنی وہ یہی سوچتا رہتا ہے کہ کسی طرح سے یہ برباد ہو جائے، اور وہ اس طرح سے اپنے آپ کو کامیاب تصور کر رہا ہوتا ہے. بہرحال ایسا کچھ نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے ہی لیے سارے معاملات خراب کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں حسد کرنے والے کی. ایسے آگ جیسے لکڑی کو کھا جاتی ہے، ایسے اس کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں نا، جل جاتی ہیں. تو اس طرح کرنے سے معاشرہ برباد ہو جاتا ہے، اور یہ چیزیں ایمان کے منافی ہیں، ایمان نہیں ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو. اچھا، پھر یہ بات ہے کہ حسد کی بات اگر ہم دیکھیں، دو چیزوں کے لیے صرف جائز ہے حسد، ایک علم ہے اور ایک انفاق. اور یہ رشک ہے اصل میں، رشک. اور جیسے کہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دو چیزوں کے لیے رشک یعنی حسد کو آپ اچھے معنوں میں لے لیں تو وہ جائز ہے. اس میں سے پہلی چیز علم. کسی نے علم حاصل کیا تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس طرح سے میں بھی حاصل کروں اور میں بھی ایسے آگے بڑھوں. اور کسی نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا تو آپ کی یہ نیت ہو سکتی ہے کہ میں بھی اس طرح سے اپنا مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں لگاؤں. بس یہ دو چیزوں کے اوپر آپ کا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں. حسد سے بچنے کی دعائیں ہیں، معوذتین پڑھیں، صبح و شام کے اذکار میں اس کو شامل کریں. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے تو جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دعا پڑھی، بسم اللہ الرقیق من کلی شعین یوزی کا، وہ والی جو دعا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر دم کی. تو بدشگونی ہو جانے پر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا بہت ضروری ہے. یعنی جو اس میں حدیث میں بات ہے کہ بدشگونی اگر ہو جائے تو اپنا کام جاری رکھو اور رکو نہیں. چھوت چھات کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیں، ٹھیک ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوت لگ جانا، بدشگونی، الو کوئی نحوست کی چیز نہیں. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ یہ بیماری لگ جائے گی، اس سے دور ہو جاؤ، اس سے قریب نہیں جاؤ، اس طرح کی کوئی بات نہیں. کرونا بھی تو کہتے ہیں نا، وہ بھی لگنے کا خطرہ تھا تو اس کے اوائڈ کریں. اچھا نہیں، وہ تو کیا، ہاں ٹھیک ہے، لیکن کتنے ہی کیسز ہم نے سنے کہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے سب کو ہو گیا، ایک فرد بچ گیا. وہ کیسے بچ گیا؟ اللہ کے حکم سے. نہیں آپ بتائیں نا، چھوت اگر ہے تو پھر کیسے بچ گیا؟ اور پھر سب سے پہلے وہ کس سے ہوا؟ ہاں سب سے پہلا جو فرد تھا اس کو کیسے ہوا، اس کو کیسے ہوا، اس کو کہاں سے لگا؟ بہرحال یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نا کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے.
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں بدشگونی اپنی حاجت سے روک دے اس نے شرک کیا. یعنی جس کو بدشگونی اس کی حاجت سے روک دے. اب اس نے سوچ لیا کہ اس میں جو ہے نا، مثال کے طور پر بہت ہوتا تھا پہلے کالی بلی راستہ کاٹ گئی ہے تو اب اس راستے سے نہیں جانا. تو کیا ہے کہ اس نے کیا کیا؟ شرک کیا. شرک اس حد تک ہے. ہاں، اور یہ کہ تاریخ اپنی طرف سے اس دن پہ نہیں کرنا، منحوس اور شادی نہیں کرتے محرم کے مہینے میں. کتنے لوگ ہیں؟ آغاز بھی نہیں کرتے، بات اسلامی میری شادی مرمون الحمدللہ. نہیں ویسے یہ اگر آج آپ کر کے پوچھ کے دیکھیں تو پھر پتہ چلے کہ کتنے لوگ راضی ہوتے ہیں. ہاں جی، یہ بات ہے کہ یہ کیا ہے پھر اگر اس سے رک جائیں گے تو شرک ہے. اتنی بڑی چیز ہے یہ. بدشگونی شرک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے. اور بدفعلی بدشگونی دور کرنے کا طریقہ یہ ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہوتا ہے. آپ لوگ آگے آ جائیں، کیا بھی جگہ ہے. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہوتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اسے توکل کی برکت سے زائل کر دیتا ہے. وہم آ جاتا ہے، دماغ میں یہ بات آتی ہے، لیکن توکل کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو زائل کر دیتے ہیں. اللہ پہ توکل کریں گے تو وہ چیز زائل ہو جائے گی. اور بدشگونی کا کفارہ ہے دعا کریں. اللہم لا خیر الا خیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک. اے اللہ خیر نہیں مگر صرف تیری، بدفعلی نہیں مگر صرف تیری، اور تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدشگونی میں سب سے زیادہ نیک فعل یہ ہے کہ کسی مسلمان کو اپنی ضرورت سے واپس نہیں کرتا. اگر تم میں سے کوئی ناپسندیدہ امر دیکھے تو یہ دعا پڑھے: اے اللہ تو ہی ہر خیر لاتا ہے اور شر دفع کرتا ہے، ساری قوت و طاقت تجھی سے ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. آخری بات جو حدیث میں ہے وہ ہے ناپ تول کے حوالے سے. تو ناپنے کو اور تولنے کو ٹھیک ناپ تول ٹھیک ہو. جس کی ناپ تول میں کمی کرنے سے کیا ہوتا ہے، کس کو نقصان ہوگا؟ کس کو نقصان ہوگا؟ غریبوں کو. جس کی جو چیز ہو اس کو دے دی جائے. اگر آپ ناپ میں کمی کریں گے، حالانکہ وہ چیز تو اس کی تھی، آپ نے اس کو نہیں دی. حالانکہ یہ بات ہے دوسرے کا حق نہیں مارنا، آپ نے تو اس کا حق مار دیا ناپ تول میں کمی کر کے. میزان میں جو کمی کرتا ہے تو وہ ایک اس کا حق مارتا ہے. اور یہ کہ ناپ تول کو پورا کرنے کے لیے حکم دیا گیا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اس پر قحط سالی، سخت محنت اور ظلم و ستم مسلط کر دیا جاتا ہے. جی، قحط سالی، سخت محنت اور ظلم و ستم.
ابھی آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی موجود ہیں اس دنیا میں جو اس چیز کو بہت زیادہ اس چیز کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہوتے ہیں کہ ہم کہیں ناپ تول میں کمی نہ کر دیں. ایک پھل والے سے میرے ہسبینڈ کی ملاقات ہوئی تو وہ پتھر جو ہے نا اسی ویٹ کے پتھر، یعنی جس ویٹ کا 1 kg کا اور ½ kg کا اس طرح کے اس کے پتھروں کے اس نے وہ بٹ بنائے ہیں، ٹھیک ہے، مگر اس میں ½ kg سے ایکسٹرا جو ہے نا وہ لگا دیا ہے، یعنی زیادہ وزن کر دیا ہے، لیکن کہہ رہا وہ اس کو ½ kg ہے. اور اس کا یہ کہنا ہے کہ کمی بیشی نہ ہو جائے، کمی نہ ہو جائے، زیادہ ہو جائے تو زیادہ ہو جائے، ٹھیک ہے، لیکن کمی تو نہ ہو. میں گناہ گار تو نہیں بنوں، مجھے تو اللہ کو منہ دکھانا. دیکھ لیں ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں. لوگ آج کل عام طور پہ ہلکے لگاتے ہیں اب دیکھیں نا، تاکہ کم جائے. تو آپ دیکھیں کہ کم جائے تو وہ تو حق مار رہے ہیں اور اس کا تو حق آپ کو دینا پڑے گا قیامت پہ. کوئی ایسا وزن لگایا ہوتا ہے کہ وہ بھاری ہو جائے. نہیں تو آپ یہ بھی سوچ لیں کہ پھر آخرت میں دینا پڑے گا، اور آخرت میں وہ چیز تو ہمارے سامنے نہیں ہوگی، نیکیاں ہوں گی، پھر وہ نیکیاں دینی پڑیں گی. جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر اپنے گناہ، اس کے گناہ ہمارے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کاموں سے بچائے کہ جو ہماری آخرت کو خراب کرنے والے ہوں. ایک بات میں نے پوچھنا تھی، یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اصل 2 چیزوں میں جائز ہے، ایک علم اور دوسرا دوسرے کے مثال انفاق یہ کہ اللہ کی راہ میں خرچ. اب ایک فرد ہے کہ جو بے دریغ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، اس کو ویز بھی نظر آ رہے ہیں خرچ کرنے کے، ٹھیک ہے، یعنی مثال کے طور پر کہ وہ چاہتا ہے کہ دین کو فروغ ملے کسی بھی طرح سے، اور دین کی جو ہے نا وہ نشر و اشاعت ہو کسی بھی طرح سے. کسی کو پک اینڈ ڈراپ کرتا ہے، بھئی یہ بھی چلا جائے میرے ساتھ، یا اس کو پک اینڈ ڈراپ دے دیتا ہے، یا دینی ادارے میں کوئی مال دے دیتا ہے، یا اپنے ساتھ کتنی افراد کو. میں نے ابھی میری ایک کسی سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہی ہیں کہ ایک خاتون ہے، وہ جاتی ہیں ہمارے ساتھ کسی کینال ویو میں شاید پتہ نہیں، تو وہاں پہ کوئی سوسائٹی ہے وہاں پہ کلاس لینے کے لیے. تو وہ کہتی ہے کہ وہ کی خواہش ہوتی ہے کہ میری گاڑی جو ہے نا وہ بھری ہوئی ہونی چاہیے تاکہ مجھے سب کا اجر ملے، اور میں ہی ڈرائیو کروں گی تو سارے ہی لوگ میرے ساتھ جائیں اور جا کر جو ہے نا وہ کلاس لے لیں، اٹینڈ کریں. تو یہ کیا ہے؟ گاڑی کا پیٹرول بھی تو لگ رہا ہے. وہ اکیلی تو جا ہی رہی ہیں، لیکن اتنے لوگوں کو جو لے کے جا رہی ہیں تو کیا نیکی نہیں ہے؟ ہاں، تو یہ انفاق ہے نا. اور یہ ویز انسان خود تلاش کرتا ہے انفاق کے لیے، ویز تلاش کرنے پڑتے ہیں کہ ہم تلاش کریں اور اس طرح سے آسانیاں پیدا کریں دوسروں کے لیے، پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، یا کوئی بھی اور طریقہ. کنواں کھدوا دیں، یا کتنی جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ پانی میسر نہیں ہے وہاں پانی پہنچوا دیں. مساجد کی تعمیر ہے، اور ایسے اسلامک سینٹرز کی تعمیر ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہے. آپ دیکھیں کہ آخرت میں میرا خیال ہے رہنے ہی دیں اس کو. آواز کلیئر ویسے ہی آ رہی ہے. اچھا، اسلامک سینٹر میں نا کینال ویو میں ہم لوگ بچوں کا کورس کروانے لگے ہیں. وہاں پر ایک پلسٹر فین کی ضرورت ہے، یا کوئی سیلنگ فین دے سکتا ہو یا پلسٹر فین دے سکتا ہو تو لگوا سکتا ہے تاکہ بچے ذرا سہولت سے بیٹھ جائیں. اور ایک واٹس ایپ پہ میسج آیا ہوا ہے حاجیوں کو پانی پلانے کے لیے اگر کوئی کنٹریبیوٹ کرنا چاہے تو وہ لوگ پیسے وہ ان کو دیں گے، یعنی حاجیوں کو پانی پلائیں گے. آپ زمزم ہی پلاتے ہیں حاجیوں کو، تو ان کو جوس وغیرہ بھجواتے ہیں نا عرفات وغیرہ میں جہاں پہ. وہ عرب والے بہت ہیں ماشاءاللہ. آپ زمزم سے زیادہ بڑی اور کون سی چیز ہے؟ مہمان وہاں سے بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہی حاجیوں کا بندوبست کیا.
مجھے 3 بچے کی شادی بھی ہے, اگر اس میں بھی کوئی حصہ ڈالنا چاہے. دیکھیے شادیوں پہ تو کوئی بھی خرچ مطلب انفاق تو نہیں ہوتا شادیوں پہ, اور یہ کہ نہیں, کھانا کھلا سکتے ہیں, کچھ بھی کھلا سکتے ہیں, کیونکہ یہ غریبوں کو کھانا کھلانے کا بھی تو ثواب ہے. شادی پہ دیکھیں جتنے لوگ آئیں گے غریب لوگ ہیں نا, 15 لوگ کھائیں, 20 لوگ کھائیں, غریب لوگ ہی کھا رہے ہیں. تو کانسیپٹ تھوڑا سا وہ ہے, یعنی کہ شادی کی تقریب کو تو ختم ہو جانا چاہیے سادگی. ہم تو بڑے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ سادگی پہ اتر آئیں, تو ہم ان کو دے کے تو پھر ہم ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ ہاں ایسے کرنا چاہیے. اس کو نہیں کرنا چاہیے, اور کسی اور مقصد کے لیے دیا جا سکتا ہے. یعنی دولہا دلہن کو ویسے ہی دیا جا سکتا ہے کہ ان کی شادی کے بعد, شادی پہ تو انہوں نے ایسے لٹانا ہے, بعد میں دے دیا جائے تاکہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکیں. ان کے پاس نا کچھ بھی نہیں ہے, تو وہ سود کے اوپر قرض مانگ رہے, 1 روپیہ بھی نہیں ہے ان کے پاس. کوئی بات نہیں, ایسے ہی شادیاں ہوتی ہیں. ولیمہ بھی تو ہوتا ہے نا, ولیمے پر پیسے بھی کھلانا. ہاں ولیمہ کرنا ہے, لیکن ولیمہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی طرح کے ولیمے کر کے دکھا دیے ہیں. کہ ایک ولیمہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ سارے صحابہ کو کہا تھا جو جس کے پاس ہے وہ لے آئیں. وہ کس کا ولیمہ تھا؟ حبیبہ کا. بہرحال تو وہ سارے صحابہ کچھ نہ کچھ جو تھا, ایک غزوے پہ نکلے تھے, غزوے سے واپسی پہ بہرحال حضرت میمونہ کا تھا, تو سب جو بھی تھا وہی ولیمہ تھا. بہرحال ہر طرح کے ولیمے ہیں, ہر طرح کی چیزیں ہیں, لیکن جو یہاں بات ہو رہی ہے نا اس کا جو ہے نا مطمئن نظر وہ کوئی اور ہے. فی سبیل اللہ کی بات ہے, تو فی سبیل اللہ میں شادی نہیں آتی, بس یہ بات. باقی ہے کہ وہ جو سیلنگ فین کی بات ہے اور وہ جو دوسری بات ہے وہ فی سبیل اللہ. اگلی حدیث ہم پڑھیں گے, حدیث نمبر 2447 ہے, مسافے کی فضیلت. ان عبدۃ بن ابی لبابۃ, روایت ہے عبدہ بن ابو لبابہ رضی اللہ عنہ سے, ان مجاہد سے, ان ابن عباس سے, مرفوع ہے, اذا جب لقیہ ملے المسلم مسلمان اخاہ اپنے بھائی سے, المسلم مسلمان فأخذ پکڑے, فأخذ پکڑے, بیدہ اس کا ہاتھ, فصافحہ سو مصافحہ کرے, تناصرت اس کے جھڑتے ہیں, خطایاہما گناہ ان کے, من بینی درمیان, اصابعہما اس کی انگلی سے, کما جیسا کہ یتناثرو جھڑتے ہیں, ورقو پتے, الشجری درختوں سے, بالشتائی سردی میں, قال کہا, عبدۃ عبدہ نے, فقلت میں نے کہا, لمجاہد مجاہد کے لیے, ان یقیناً ھذا یہ, لیسیر البتہ آسان ہے, فقال تو کہا, مجاہد نے, لا تقل نہ تم کہو, ھذا یہ, فإن بے شک اللہ تعالی
اللہ تعالیٰ نے قول فرمایا فی کتابی ہی اپنی کتاب میں لو اگر انفقت خرچ کر ڈالے ماں جو فی الارض زمین میں ہے جمیعاً سب کچھ ما الفتا نہیں جوڑ سکتے بینہ درمیان قلوبہم ان کے دلوں کو ولیکن لیکن اللہ تعالیٰ نے الفا جوڑ دیا بینہم ان کے درمیان فعرفت تو میں نے پہچان لی فضل فضیلت علم ہی اس کے علم کی علی اوپر غیری ہی اس کے غیر کی عبدہ بن ابو لبابہ رضی اللہ عنہ مجاہد سے اور وہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کو ملتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے مصافحہ کرتا ہے تو ان کی انگلیوں کے بیچ سے اس طرح گنا جھڑ جاتے ہیں جس طرح موسم سرما میں درختوں کے پتے جھڑتے ہیں. عبدہ کہتے ہیں میں نے مجاہد سے کہا یہ عمل تو بہت معمولی ہے اور اتنا زیادہ اجر. مجاہد نے کہا ایسا مت کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم وہ سارے کا سارا بھی خرچ کر دیتے جو زمین میں ہے تو پھر بھی ان کے دلوں کو نہ جوڑ سکتے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان محبت پیدا کر دی. عبدہ کہتے ہیں اس سے میں نے دوسرے اہل علم پر مجاہد کی فضیلت پہچان لی. اچھا اب یہ بات ہے کہ ہے تو بہت معمولی سا عمل لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ دلوں میں محبت ڈالتے ہیں. یہ بات ہے سمجھنے والی. اور پھر یہ بات ہے کہ مسلمان کی فضیلت بیان کی گئی ہے یہاں پر. میرا خیال ہے آپ لوگ بہت کنجسٹڈ ہو گئے. پلیز ان کو تھوڑا سا آنٹی ہے آپ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ دونوں کی بات کریں. ایک اٹھ جائے. آپ بیٹھے ہیں آپ بیٹھے ہیں آپ بیٹھے ہاں ٹھیک. آپ صحیح ہے وہ بھوک کی وجہ سے نہیں آپ صحیح ہے. تو میں دیکھ رہی تھی آپ کی شکل جو بتا رہی تھی. جی تھوڑا سا اپنے ارد گرد دیکھا کریں ٹھیک ہے انشاءاللہ. بھوک مل گئی آپ کو؟ مل گئی. ادھر چلے جائیں ادھر چلے جائیں. اصل میں آپ کی بات نہیں ہے ہر ایک کے لیے یہ بات ہے کہ بہرحال اپنے بزرگوں کا بہت زیادہ خیال کرنے کی ضرورت ہے. ہم سب کو آپ کو صرف نہیں کہہ رہی سب کو کہہ رہی اپنے سمیت. اس حدیث میں بھی مسلمان کی فضیلت بیان کی گئی اور جس سے مسافر لینا گناہوں کو کفارہ بن جاتا ہے. اب دیکھیں ایک ہاتھ کا ملانا گناہوں کو کفارہ بن جاتا ہے کیونکہ یہ جو مسافہ ہے یہ محبت کی بنا پر ہے. محبت کی بنا پر ہاتھ ملایا جاتا ہے. اور اسلام سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب دشمن تھے. کون؟ بہت سارے صحابہ جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا لیکن وہ بعد میں آپ کے دست و بازو بنے اور محافظ و معاون بن گئے. صحابہ کرام کی صدیوں پرانی عداوتیں بھی باہمی محبت میں تبدیل ہو گئی. یعنی آپس میں بھی کتنی جان کے دشمن تھے. پانی پلانے پہ جھگڑا اور پتہ نہیں کس کس پہ جھگڑا. آپ نے مسدس حالی تو پڑھی ہے اس میں کتنی زیادہ باتیں موجود ہیں. لیکن
مومنوں کی باہمی محبت کو آسان عمل نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ سب کچھ ممکن ہوا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے یہ جو بات بتائی ہے کہ مسافہ کریں، تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو مسافہ کرنا کس قدر یعنی کہ خوبصورت عمل ہے. اور اس کو ہم دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے مسافہ. مسافہ یہ ہے کہ دایاں ہاتھ اور دونوں دائیں ہاتھ کی ہتھیلیاں آپس میں ملے تو یہ مسافہ ہوتا ہے. ایک ہاتھ اور سامنے والے کے 2 ہاتھ اگر ملیں تو یہ مسافہ نہیں ہوتا. یا آپ دونوں ہاتھ ملا لیں تو یہ بھی مسافہ نہیں ہوتا. مسافہ ایک ہی ہاتھ سے ہوتا ہے، دونوں ایک ہاتھ سے، یہ مسافہ ہوتا ہے. اور یہ ہے کہ گناہوں کے مٹانے اور بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں. اس طرح کا مصنوع طریقہ یہی ہے، مصنوع اور مستحب عمل ہے. ہمیں عمر بن اسحاق نے کہا کہ پہلی چیز جو لوگوں سے اٹھ جائے گی وہ محبت ہے. پہلی چیز جو ختم ہو جائے گی وہ محبت ہے. محبت ختم ہو جائے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جب ملاقات کرتے تو مسافہ کرتے، اور جب کوئی سفر سے واپس آتے تو معانقہ کرتے، معانقہ گلے ملتے. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے کہ اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کرو. اللہ نے یعنی یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھائی بنا دیا. یہ احسان ہے اللہ تعالیٰ کا. یہ اسلامی زندگی جو دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کے ذریعے بھائی چارہ پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اب یہ بات ہے کہ بہت سارے لوگ جو کہ مقبول ہو جاتے ہیں وہ صرف ہاتھ کا اشارہ ہی کر دیتے، ہاتھ نہیں ملاتے. بہرحال مسافہ کرنا جو ہے نا وہ سنت ہے، سنت عمل ہے. اگر مسافہ کرتے وقت منہ سے السلام علیکم نہ کہے کوئی حرج نہیں ہے. اگر میں آپ سے ہاتھ ملا رہی ہوں اور منہ سے سلام کہنا ایک الگ فعل ہے. ہاں جی، سلام کہنا تو الگ فعل ہے. سلام تو کہنا ہے جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے گا تو سلام تو کہے گا. اکثر اب یہ ہے نا کہ تو سلام اگر نہیں کریں گے، خالی مسافہ کریں گے اور اس کو یہ نام دے دیں گے سلام لے لو، تو یہ سلام نہیں ہوتا. سلام کو تو آپ کو اپنے الفاظ ادا کرنے ہیں نا. اور اس کے حوالے سے تو ہمیں قرآن مجید میں سورہ اعراف میں میرا خیال ہے یہ بات آئی ہے کہ ایک اچھی بات کوئی کہے گا اس کے جواب میں آپ نے اس جیسے کلمات دہرانے ہیں یا اس سے زیادہ اچھے دہرانے ہیں. اور اس میں یہ کہ وہ سلام کہتے ہیں السلام علیکم تو آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ پھر یا وبرکاتہ کے بھی الفاظ جو ہے وہ ایڈ کر لیتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے سلام کے حوالے سے کہ جب ایک صحابی نے آ کے جب سلام کیا تھا تو السلام علیکم کہا 10 نیکیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ 20 نیکیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30 نیکیاں. تو بہرحال نیکیاں بھی اس طرح سے پڑھتی ہیں. تو بچوں کو بھی اسی طرح سکھانا چاہیے کہ صرف مسافہ ہی نہیں کرنا بلکہ زبان سے سلام کرنا ہے. اور کووڈ میں ہمیں اس کا اچھی طرح اندازہ ہوا کہ جب ہم مسافہ نہیں کرنا تھا تو منہ سے ہی سلام ہو رہا تھا. ایسی بات سلام تو کر ہی رہے تھے نا منہ سے، ہاتھ بھی نہیں ملا رہے تھے تو سلام تو منہ سے ہی کر رہے ہوں گے نا. ٹھیک ہے جب ملاقات کرتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ ہاتھ نہیں ملاتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ ہاں تو پھر سلام نہیں کرتے تھے، کرتے تھے نا، دور سے لے لینا سلام. تو لیتے تھے نا. یہی تو بتا رہی ہوں نا میں. ویسے تو ہاتھ ملا دیتے تھے نا، ویسے تو ہاتھ ملا دیتے تھے، منہ نہیں استعمال کرتے تھے. ہاتھ ملاتے ہیں. بیماری لین ہاں جی. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.
اگلی حدیث ہم دیکھتے ہیں. ٹائم تو نہیں ابھی تو کافی ٹائم. میں لائٹ کی بات نہیں کرتی. نہیں میں کبھی ابھی جی ٹھیک ہے. اگلی حدیث ہم پڑھتے ہیں. حدیث نمبر 2448. فوت شدہ والدین کی طرف سے حج کرنا. ان ابن عباس روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ان یقیناً رجلاً ایک آدمی عطا لایا گیا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فقال تو کہا ان یقیناً ابھی میرا والد ماتا فوت ہو گیا ولم اور نہیں یحج حج کیا افا احج کیا پھر میں حج کروں انہو اس کی طرف سے. قال فرمایا ارأیتا کیا تیرا خیال ہے لو اگر کانا ہو علی اوپر ابھی کا تیرے والد کے دین قرض اکنتا کیا ہوئے تم قاضیہ ہو پھر نہ کرے اس کو. قال فرمایا نعم ہاں. قال فرمایا حجہ حج کرو ان ابی کا اپنے باپ کی طرف سے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میرا باپ فوت ہو گیا ہے اور اس نے حج نہیں کیا, کیا میں اس کی طرف سے حج ادا کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے کہ اگر تیرے باپ پر قرض ہوتا تو کیا تو اس کی طرف سے اس کی ادائیگی کرتا؟ اس نے کہا جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی معاملہ حج کا ہے, اس لیے اپنے باپ کی طرف سے حج کرو. تو حج کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو جو شخص وفات پا جائے اور اس کے اوپر حج واجب ہو, یعنی اس کے پاس تھا اتنا مال لیکن وہ نہیں کر سکا, ٹھیک ہے, اب اس کے وارث اس کا حج کریں گے, حج بدل. مال تھا یا بیمار اگر تھا نہیں کر سکا. ہاں جی. اور یہ کہ اس کے علاوہ بھی جیسے قرض کی ادائیگی والدین کی طرف سے کر سکتے ہیں اور حج کرنا جائز ہے والدین کے لیے, چاہے وہ حیات ہو. اب بوڑھا والد ہے, ٹھیک ہے, مال بہت آ گیا ہے, ٹھیک ہے, اور حج پہ نہیں گیا اور وہ بہت بیمار ہے, ٹریولنگ کر ہی نہیں سکتا, کیا کرے؟ بیٹا حج بدل کرے گا زندہ میں. یہ نہیں ہے کہ وہ فوت ہو جائے گا تو اس کے بعد ہی کرے گا, زندہ ماں باپ کا بھی حج بدل ہو سکتا ہے, یہ بات یاد رکھیں, زندہ ماں باپ کا بھی حج بدل ہو سکتا ہے کہ ایسی کنڈیشن ہے کہ وہ نہیں جا سکتے, تو جا ہی نہیں سکتے, تو بیٹا کر لے یا بیٹی کر لے, اس طرح سے. اگر باپ پر فرض نہ ہو حج, باپ پہ فرض ہی نہیں ہے تو پھر کیسے ہوگا؟ فرض نہیں ہے نا, اصل تو فرضیت ہے نا, پہلے تو فرضیت ہوگی تو پھر جب من استطاع الیہ سبیلا, راستے کا خرچ آپ برداشت کر سکتے ہیں تو فرض ہے. اور بالغ عاقل ہوش والے ہوں, صحت بھی اتنی میٹر نہیں کرتی, ویل چیئر پہ بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں حج, اس میں تو خیر ایسی بات نہیں ہے, لیکن یہ کہ عاقل بالغ اور زادے کا آزاد. ہاں, غلام پہ تو ہے ویسے بھی, اب تو غلام ہی کا تو
والد نے انتقال ہو گیا اس کے ساتھ میں ایسے ہو گئے تو بھی ایسے مدد کر سکتے ہیں والد تو چلے گئے، کر لیں ان کی طرف سے اگر تو وہ کر لیں کہ ان کو ثواب مل جائے گا، لیکن یہ کہ وہ تو اس پوزیشن میں چلے گئے نا، ان کا تو حساب کتاب اس ختم ہو گیا نا، بعد میں تو بیٹے کے پاس مال آیا، ان کے پاس تو نہیں آیا، یا ان کے نام کا کوئی مال اگر بعد میں آ گیا، ایسا بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسا مال آ گیا میرا تو اس وقت پہ حج بدل ہوگا۔ اچھا، اور ایک وہ جو اولاد جوان ہوتی ہے تو کیسے اتنے یہی شادی کرو اولاد کی تو یا حج پہ جاؤ، تو اس صورت میں بھی ہے حج بدل؟ ہاں، حج تو فرض ہے جب پیسے آ جائیں، شادی کے اوپر خرچ کرنا فرض نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں، یہ بات یاد رکھیں، یہ تو ہم لوگ لوگ جی؟ کہتے ہیں جو کچھ سنتے ہیں نا کہ بچے جوان ہیں پہلے یہ حج تو کر دیں، ان کی فرض سے فارغ ہو جائے تو پھر جائیں گے حج۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر بیٹیاں جوان ہوتے ہیں نا تو حج نہیں ہو سکتا جب تک بیٹیوں کی شادی نہ کر دیں، اپنے پاس سے بنایا ہوا ہے۔ بیٹی کو ساتھ ہی لے کے چلے جائیں۔ نہیں، حج جب فرض ہو جائے تو حج تو کرنا ہی کرنا ہے، آج تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، آج تو جوان بیٹیاں اسٹڈی کے لیے فورن کنٹریز جا رہی ہیں اکیلی، اب کیا اب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اب کیا مسئلہ ہے اکیلی بچی کو چھوڑ کے گئے؟ ویسے بھی یہاں تو رشتے ہیں، وہاں کون سا رشتہ ہے؟ وہاں جو جا رہی ہیں بچیاں پڑھنے کے لیے۔ اچھا، تو کسی کی طرف سے عمرہ بھی کر سکتے ہیں؟ ہاں، عمرہ بھی واجب ہے، اسی حدیث سے پتہ چلتا ہے، عمرہ بھی واجب ہے، ٹھیک ہے، اور عمرہ کا بدل بھی کر سکتے ہیں، حج اور عمرے کا بدل۔ جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں نا تو وہ کئی عمرے کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم نے سارے رشتے داروں کے نام کے عمرے کر لیے ہیں، کئی عمرے کیسے کرتے ہیں وہ؟ بار بار جاتے ہیں، مسجد عائشہ اور وہاں سے بار بار عمرہ کرتے ہیں، جو نکات پہ جاتے ہیں نا وہ بار بار عمرہ کرتے ہیں۔ کہاں جاتے ہیں وہ؟ مسجد عائشہ سے جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم نکات کا نام کر لیا نہیں ہوتا، اور دوبارہ سے نیت کر کے عمرے کرتے ہیں بار نہیں بار۔ ہوتا، وہ نہیں ہوتا، عمرہ نہیں ہوتا جب تک کہ آپ حدود سے باہر نہ نکل جائیں۔ مدینے سے آ کے آپ جب چلے جاتے ہیں نا مدینہ زیارت کے لیے، جب واپس آتے ہیں تو پھر آپ دوبارہ عمرہ کر سکتے ہیں۔ مسجد تو وہ مجبوری کی وجہ سے ہے نا، ہاں، وہ مجبوری تھی نا، وہ تو ایک ہی دفعہ کی بات تھی نا، ہر ایک کے لیے نہیں ہے وہ۔ عورتوں کے لیے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ والد کا مال ہے، یعنی وراثت کا مال ہے، ٹھیک ہے، وراثت کا مال ہے والد کا، اور وہ ان کی وفات ہو گئی اور انہوں نے حج نہیں کیا، تو پہلے جو ہے نا ان کے ترکے میں سے مال نکالا جائے گا اور حج کیا جائے گا، کروایا جائے گا، اور پھر مال کی تقسیم ہوگی، کیونکہ انہوں نے حج ہی نہیں کیا، حج بدل کروانا پڑے گا۔ یہ لازم ہے کہ بیٹا ہی کرے؟ نہیں، کوئی لازم نہیں، کسی کو کروا کوئی کروا دے، حج بدل کروایا جا سکتا ہے کسی کے بھی نام پر۔ اور ایک یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلے جس نے حج کرنا ہے نا اس نے پہلے کیا ہو، اپنا کیا ہو، تو کیوں حج نہیں کرنا؟ ہاں جی، یہ بات ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ وہ اپنا حج کر چکا ہو، پھر بعد میں وہ جا رہا ہو تو وہ حج بدل کرے گا، جب اسی نے حج نہیں کیا تو حج بدل نہیں ہوتا، پہلے اس نے خود کیا ہوا وہ حج جو جائے گا، پہلے وہ اپنا حج کرے گا، پھر اس کے بعد حج بدل ہوگا۔ جی، اگلی حدیث دیکھتے ہیں، حدیث نمبر 2449۔ جی ہاں، بالکل، قربانی تو ہر ایک ہی کر سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے نام سے قربانی کی تھی، اور امت میں تو کوئی ہے بھی کوئی نہیں بھی ہے، سارے ہی ہیں۔ اپنے بچوں کی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ کئی سنا ہے کہ جیسے حقیقت کئی کلیا کہ جو قربانی ہے ہم لوگ کرتے ہیں، بڑی قربانی کرتے ہیں، جو 7 قربانیاں کرتے ہیں، نہیں، اس تو میں وہ کہہ رہے ہیں اس میں کرتے ہیں ایک جانور، عقیقے میں ایک جان سے ایک جانور قربانی کا کیا ہے؟ قربانی میں ایک جانور کر لینا، تو بکرا ایک جانور صحیح سے مینڈا کر لیں، اگر گائے کریں گے نا تو ایک ہی گائے، پوری ایک گائے اس کی ہوگی، بیٹی کی قربانی وہ عقیقہ ہوگا، بیٹی کے لیے، بیٹے کے لیے 2 جانور،
अगर बहुत जानवरों की बात है ना, बहुत सारे हदीस में जानवर का हुक्म ये है। मैं बात कर रही हूँ कि कुर्बानी के जानवर में हकीका हो सकता है, ये बात पूछो। हो सकता है आप नियत कर लें कि ये अकीके के लिए है, लेकिन उसमें ये नहीं हो सकता कि गाय में आपने 7 हिस्से हैं तो आपने 3 हिस्से के कर लिए, उसमें से वो हमारे अकीका हो गया, ऐसा नहीं होगा। एक जान है जाएगी। हाँ अच्छा, अच्छा उसमें ये नहीं कि एक मतलब समझ आ गई 7 बच्चे हैं, 7 की कुर्बान हकीके हो गए हाँ एक ऐसे गाय में, ऐसे नहीं है ऐसे नहीं। 7 गाय लेकिन ना लड़के के लिए तो 2 हिस्से हैं, 2 गाय 2 जानवर है ना, अच्छा और लड़की के लिए 1 जानवर है सही अकीका। तो 2 जानवर आपने करने, जानवर 2 जानवर करने। ਅੱਲਾ ਨੇ ਤਸਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ हकीके ਨਾਲ का ਕਰ जानवर भी दोंदा होना लाजमी नहीं होता, दोंदा होना लाजमी नहीं ना होता हकीके वाले के लिए। होता है क्या नहीं होता? दोंदा जो कहते हैं कि 2 दांत लाजमी हो, हकीके वाले के लिए शर्त नहीं है, ये कुर्बानी के लिए शर्त हाँ कुर्बानी के लिए अकीके के लिए है। एक जान है। अच्छा नहीं, मैंने तो बड़ा उसमें रखा हुआ था कि हाँ अच्छा हो लेकिन ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਫਸੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ अच्छा जानवर हो, सही जानवर हो। चलिए इसको बाद में देखेंगे, मैं देख के बताऊंगी इंशाल्लाह ताला इस बात। अगली हदीस पढ़ते हैं, अच्छे अमाल की ज़मानत पर जन्नत की ज़मानत। अन अबादता रिवायत है उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह अन्हु से मरफूअन मरफू इज़्मनु ज़मानत दे दो मुझे ली तरफ सित्तन 6 बातों के मिन अनफुसिकुम अपने दिल से अज़मनु मैं ज़मानत दूंगा लकुम तुम्हारे लिए अल जन्नता जन्नत की उसदुकु सच कहो इज़ा जब हदस्तुम बात करो तुम व औफू और पूरा करो तुम इज़ा जब व अद्दुम वादा करो तुम व अद्दू और अदा करो इज़ा जब तुम अमानत रखवाई जाए तुम्हारे पास वहफ़ज़ू और हिफाजत करो फुरूजतहुम अपनी शर्मगाहों की वउज़ू और नीचे रखो अबसारकुम अपनी निगाहों को वकुफ़ु और रोके रखो ऐदियकुम अपने हाथों को। सैयदना उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग मुझे 6 चीज़ों की ज़मानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। पहली चीज़, जब बात करो तो सच बोलो। दूसरी चीज़, जब वादा करो तो पूरा करो। तीसरी चीज़, जब तुम्हारे पास अमानत रखी जाए तो अदा करो, यानी इसमें ख़यानत नहीं करो। चौथी चीज़, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। 5वीं चीज़, अपनी आँखों को नीचा रखो। 6ठी चीज़, और अपने हाथों को रोके रखो। तो यहाँ जो बात है, सबसे पहली बात सच बोलने की है। सिद्क यानी कि सच्चाई, हक बात इंसान को नेकी का रास्ता दिखाता है और नेकी जन्नत तक ले जाती है। ज़ुबान के साथ दिल की सच्चाई की गवाही भी मिलती है कि वो सच्चे हैं। तो सच्चे इंसान की सच्चाई उसकी जिम्मेदारी निभाने से नज़र आती है। जैसी जिम्मेदारी निभाई जाती है तो उससे पता चलता है कि ये सच्चा इंसान है।
تو سچائی جو ہے وہ ایسی بات ہے کہ وہ دل کا اطمینان ہے. وہ چیز چھوڑ دیں جو شک میں ڈال دے. جو چیز سچی صحیح ہے وہ چیز لے لیں. سچے لوگوں کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائی ہیں. حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ وہ امہ صدیقہ اور اس کی ماں صدیقہ. اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی ایسے ہی فرمایا. اور اسماعیل علیہ السلام انہ کان صدیقا نبیہ. اور یہ ادریس علیہ السلام کے بارے میں بھی فرمایا کہ وہ سچے نبی تھے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کوہ صفا پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو بلایا تھا یا صباحا، اور سارے لوگ جمع ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کیا کہتے تھے؟ صادق و امین کہتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بتائی تھی کہ اگر میں کہوں کہ گھاٹی کے پیچھے سے لوگ آ رہے ہیں تمہارے اوپر چڑھ دوڑنے کے لیے تو کیا تم سچ مان لو گے؟ تو وہ کہنے لگے کہ آپ تو صادق ہیں، ہم تو کیوں نہیں مانیں گے، ہم تو سچ مانیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کی بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے تو ابو لہب نے جو کہا تھا، تو پھر اس کے بعد سورہ لہب نازل ہوئی تھی. تو بہرحال یہاں پہ سچائی کی بات ہے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سچے لوگوں کا ساتھ دو. سچے لوگوں کا ساتھ دینا یعنی حق بات کرنے والوں کا ساتھ دینا ہے. اے ایمان والوں، اللہ سے ڈر جاؤ اور سچے لوگوں کے ساتھی بن جاؤ. تو جو شخص سچائی لے کر آیا اس نے اس کو سچ مانا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک سچ آدمی کو سچائی کی طرف لے جاتا ہے اور سچائی جنت کی طرف لے کے جاتی ہے، اور جھوٹ آدمی کو جھوٹی جو ہے نا بات کی طرف لے کے جاتا ہے، اور جھوٹی بات کہاں لے کے جاتی ہے؟ جہنم کی طرف. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سچے دل سے شہادت کا سوال کیا، یعنی سچے دل سے اس نے اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت دینا، سچے دل سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا رتبہ دے دیتا ہے اگرچہ وہ شہید موت نہ مرے. تو ہمیں شہادت کی تمنا کرنی چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے. قیامت میں یہاں پر یہ بات ہے کہ تاجر لوگ گناہ گار اٹھائے جائیں گے، مگر جو نیکی کرے سچ بولے. تاجر کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بول کے بیچ دیتے ہیں. بہت زیادہ اس حوالے سے سوچنے کی ضرورت ہے. ذرا سا بھی کچھ ہوتا ہے تو ڈیفیکٹڈ مال کو نہیں بتاتے نا کہ یہ ڈیفیکٹڈ ہے. جو کوئی لے جا رہا ہے تو لے جا رہا ہے، اس کی نظریں نہیں پڑی، آپ کو تو پتا تھا، آپ نے تو نہیں بتایا نا، چھپا لیا نا. تو یہ بات ہے کہ گناہ گار اس سینس میں اٹھائے جائیں گے، مگر جو نیکی کرے اور سچ بولے. تو جو نیکی کرے اور سچ بول دے، بتا دے اس کو، تو وہ الگ بات ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جس نے بھلائی کو سچ مانا اس کو سیدھے اور آسانی والے راستے پر چلائیں گے. سچے لوگوں پر لوگ اعتبار کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار بھی جو ہے وہ اتنی وہ کرتے تھے، امانتیں رکھوا دیتے تھے. اور جو سچ کی بات ہے، جب ابو جہل آیا تھا اور اس کا بیٹا آیا تھا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنا دھوپ پھینکا تھا، لیکن فرشتہ نے سامنے سے بچاؤ کر لیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کر دی تھی، اللہ تعالیٰ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے
اور ابو جہل ڈر گیا تھا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچی ہے، یہ ہو جائے گا۔ اس نے اپنے بچے کے لیے، بیٹے کے لیے بہت انتظام کروایا کہ قافلے جاتے ہیں تو اس نے کہا درمیان میں سلانا میرے بیٹے کو، اور کنارے پہ جو ہے نا تم لوگ سونا۔ لیکن آدھی رات کو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کا حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو کہ سچی ہونی تھی، ایک شیر آیا اور کسی کو اس نے کچھ نہیں کہا، درمیان میں جا کے اس کے بیٹے کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا اور چلا گیا۔ بہرحال یہ بات تو ہے کہ سچے لوگوں پر لوگ اعتبار کرتے ہیں، چاہے دشمنی کیوں نہ ہو، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں اور یہ سچ ہی کہیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے جو وعدہ پورا نہیں کرتا، تو اس کا تو کوئی دین ہی نہیں ہے جو وعدہ پورا نہیں کرتا۔ حضرت انس بن مالک جی، تو وعدے کی بھی بات ہم نے دیکھ لی۔ اب تیسری بات ہم دیکھتے ہیں امانت، مالی امانتیں، ذمہ داریاں، یعنی ایک تو امانت ہوتی ہے نا مالی امانت، اور ایک ہے ذمہ داریاں، وہ بھی امانت ہے۔ اچھا، امانتوں کی ادائیگی کا حکم دیا گیا، امین بنایا جائے اگر کسی کے بارے میں کسی بھی حوالے سے، تو اس کو ادا کرنا ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ امانت، سچے لوگ امانت کی حفاظت کرتے ہیں، اور کامل مومن تو وہ ہے جس کو لوگ اپنی جانوں اور مالوں کا امین سمجھے، کامل مومن تو وہی ہے۔ اور رسول کون ہوتے ہیں؟ امین ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے مؤذن بھی جو ہوتے ہیں نا وہ امانت دار ہوتے ہیں، اذان دینے والے۔ چوتھی بات جو حدیث میں ہے وہ ہے شرمگاہ کی حفاظت کرنا، یعنی حرام سے پاک رکھنا اپنے آپ کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے شہوت کی کمی کو پورا کرنے کے لیے رشتہ نکاح جو ہے وہ رکھ دیا ہے، اور سکون حاصل کریں اس کے ذریعے، یعنی حرام سے پاک زندگی گزاریں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کے پاس سکون حاصل کرو، اپنی بیویوں کے پاس، اور نظریں جھکانے کے لیے کہا، نظریں کیسے نیچے ہوں گی، نظریں کیسے جھکیں گی، آٹومیٹک جھک جاتی ہیں جب شادی ہو جاتی ہے، اور کم عمر میں اگر شادی ہو جائے تو نظریں آٹومیٹک جھک جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانان قریش، زنا نہ کرو، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والوں کے لیے جنت ہے، تو ان کے لیے جنت ہے۔ عورت کے حوالے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت 5 وقت نماز پڑھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی دل جوئی کرے، یعنی شوہر کے لیے 5 روزے رکھے 30 دن کے، تو جس جنت کے جس دروازے سے چاہے گی وہ داخل ہو جائے، یعنی 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں۔ شوہر کے لیے 30 دن کے شوہر کے لیے نا، ویسے رمضان کے 30 روزے جو رکھتے ہیں نہیں، روزے رکھے، یعنی فرض عبادات جتنی بھی ہیں وہ پوری کرے، فرض عبادات، روزے تو 30 مہینے، 1 مہینے کے 30 روزے وہ رکھے، اور اپنے شوہر کی دل جوئی کرے، یعنی کہ شوہر کی فرما برداری اور شرمگاہ کی حفاظت،
تو اس کے لیے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی چیز جنت میں سب سے زیادہ داخل کرے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ڈر، تقوی اور حسن خلق، یہ جنت میں لے کے جائے گا۔ اور کون سی چیز جہنم میں داخل کرے گی سب سے زیادہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منہ اور شرمگاہ، یعنی اپنی زبان سے اس طرح کے کام کرنا اور شرمگاہ کو ناجائز جو ہے وہ طریقے سے اپنے لیے کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے اپنے دونوں پاؤں کے درمیان کی چیز یعنی شرمگاہ کی ضمانت دے دی اور دونوں جبڑوں کے درمیان یعنی زبان کی ضمانت دے دی، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے الگ رہنے کی زندگی سے منع فرمایا۔ اکثر صحابہ کرام نے یہ چاہا کہ ہم فصیح ہو جائیں، یعنی اپنے آپ کو نامرد کر لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی، بلکہ نکاح کرنے کا حکم دیا۔ اگر وہ صحابہ کرام فرماتے ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دے دیتے تو ہم قصیر ہو جاتے۔ 5ویں چیز ہے نظروں کو نیچا رکھنا۔ اصل میں جو نظر ہے نا وہ ایسی کھڑکی ہے جو دل تک رسائی کرتی ہے، ایسی کھڑکی ہے، لہذا نظروں کو نیچے رکھنے کے لیے کہا گیا، خصوصاً نوجوانوں کو۔ چھٹی چیز جو اس میں ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہاتھوں کی اپنے ہاتھوں کو بچا کے رکھو۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ایک روایت ہے کہ جیسے ہم پچھلی روایت میں بھی دیکھ کر آئے ہیں، جس نے تم پر یا مسلمانوں پر اسلحہ اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی اسلحہ اٹھانے والا ہم میں سے نہیں ہو سکتا۔ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم ہو یا مظلوم اپنے بھائی کی مدد کرو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ مظلوم کی مدد تو ہمیں پتہ ہے کہ کیسے کریں، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر، یعنی اس کو روک کر کہ وہ ظلم نہ کرے۔ تو یہ بات ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو اپنانا ہے۔ یہ 6 باتیں ہیں جو اس حدیث سے ہمیں مل رہی ہیں، تو ہمیں اس کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ آخری حدیث ہم دیکھیں گے آج کی کلاس کی، والدین کی عظمت۔ حدیث نمبر 2450 ہے، ان ابی بن مالک، روایت ہے سیدنا ابی بن مالک رضی اللہ عنہ سے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہو یقیناً، قال وہ کہتے ہیں، من جس نے، ادرکا پایا، والدیہ اپنے والدین کو، او یا احدہما ان میں سے ایک کو، ثم پھر دخل داخل ہو گیا، النار آگ میں، من بعد ذالک بعد اس کے،
فَأَبْعَدَهُ سو دور کر دے گا اس کو، اللہ تعالی وَأَسْحَقَهُ اور ہلاک کر دے گا اس کا۔ سیدنا ابی بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے ماں باپ دونوں کو یا کسی ایک کو پایا اور پھر آگ میں داخل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا اور اسے ہلاک کر دے گا۔ تو یہاں والدین کی جو بات ہے کہ بہت زیادہ یہ بات سوچنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بعد والدین کا حق سب سے زیادہ مقدم ہے۔ قرآن مجید میں بھی کئی مقامات پر جہاں اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور عبودیت کا حکم دیا گیا وہاں ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی تلقین بھی کی گئی، اور مسلمان والدین کے احترام اور اکرام کا اندازہ، اس کی حقیقت کا اندازہ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ اگر والدین مشرک اور کافر بھی ہو تب بھی آپ نے ان کی خدمت اور ان سے حسن سلوک کرنا ہی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، یعنی دنیا کے کاموں میں بطریق احسن ان کا ساتھ دینا ہے۔ اگر وہ دین کے لحاظ سے آپ کے ساتھ نہیں ہے یا آپ مسلمان نہیں ہیں تو دنیا کے معاملات میں تو ان کا ساتھ دینا آسان انداز میں ان کا، اور والدین کی رفعت اور منزلت کا اندازہ اس سے بھی لگائیں کہ جو بچہ اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ دونوں یا کسی ایک کو نہ لیتا ہے، یعنی اس کو لے لیا ہے، یعنی کہ دونوں اس کی زندگی میں موجود ہیں یا ایک ہے، پھر ان کی خدمت کر کے وہ جنت نہ پائے، یعنی خدمت نہ کرے اور ایسے اسباب پیدا نہ کرے اپنے لیے کہ وہ جنت کا مستحق ٹھہرے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے لیے ضلالت، ہلاکت اور رحمت الہی سے دوری کی بد دعا کیا۔ اور آپ دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ والدین جو کہ ہمارے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں، تو آج ہم اگر اپنے بوڑھے والدین کو پاتے ہیں، جیسے کہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرض کر دیا ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، دونوں باتیں ایک کے بعد ایک آئیں، اور پھر اسی میں آگے جا کے جو آیت آتی ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اپنے دونوں کے والدین کے لیے کیا کیا جائے، دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا۔ ایسا اگر نہیں کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، آمین فرمایا 3 دفعہ جب ممبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ رہے تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ خلاف توقع بات ہے کہ آپ ممبر پر چڑھے اور آپ نے آمین کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین نے مجھے یہ کہا کہ کوئی اپنے بوڑھے والدین کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ لے لے تو اس کے لیے ویل ہے، یعنی ہلاکت ہے۔ میں نے کہا آمین۔ اور پھر یہ بات 2 باتیں اور تھیں، ایک یہ بات تھی کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے عبادت کر کے، اللہ کو راضی نہ کر سکے، اس کے لیے ویل ہلاکت ہے۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ جہاں پر آپ کا ذکر ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کوئی درود نہ پڑھے، اس کے لیے ویل ہلاکت ہے۔ لازمی جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو سب سے
چھوٹا درود کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، لازمی پڑھنا چاہیے، اور پڑھا تو ویسے ہی پڑھنا چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کرنے کی ضرورت ہے۔ اگلی روایت بھی بہت خوبصورت ہے، انشاءاللہ اگلی کلاس میں دیکھیں گے باپ کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ساری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ جو بھی ہم نے کی ہیں، اب ہم پڑھ رہے ہیں یہاں پر، اور بہت ساری باتیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ جو ہم نے اپنی زندگی میں اس طرح سے نہیں کی تھی، لیکن اب ہم پڑھ رہے ہیں اور اتنی عمر بھی ہو گئی، زندگی کا اتنا حصہ گزر گیا، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے، اللہ تعالیٰ ہی سیدھی راہ دکھانے والے ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں سیدھی راہ پر چلانے کے لیے یعنی وسیلہ بنایا ہے، اور سیدھی راہ پر اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں، اور دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں سیدھی راہ پر چلائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ پر چلائیں اور ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ ہم جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم ویسے ہی دین پر چلیں۔ اور فتنوں کا دور ہے، انتہائی فتنوں کا دور ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنوں کے دور میں بچا کر رکھنا، ہمیں صراط مستقیم پہ ثابت قدمی عطا فرمانا۔ دو چیزیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے، قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں کو مضبوطی سے تھام کر رکھنے کی توفیق عطا فرمانا، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمانا، اور ہمارے دن کے اوقات میں بھی، ہمارے رات کے اوقات میں بھی ہمیں اس کلام پاک کو، احادیث مبارکہ کو زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی ہمیں ہمیشہ ہمیشہ سیکھنے والوں میں، سکھانے والوں میں شامل کر کے رکھنا۔ یا الہی یا پاک پروردگار، یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، ہماری نیتوں کو خالص کر لے۔ یا الہی ہمارا جو بھی ہم کرتے ہیں، جو بھی کام ہم آپ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، الہی اس کو اخلاص والا کرتے۔ یا الہی یا پاک پروردگار اسے قبول فرما لے۔ یا الہی یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، جتنی بھی باتیں ہم نے پڑھی ہیں الہی ان پر سب پر عمل کرنے والا بنا دے، اور ہمارے فہم میں اضافہ فرما، ہمیں گناہوں سے کوسوں دور کر دے۔ یا الہی یا پاک پروردگار اتنی دوری ڈال دے ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان جتنی مشرق اور مغرب میں دوری ہے۔ یا الہی یا پاک پروردگار ہمارے گناہوں کو ایسے پاک صاف کر دے جیسے سفید کپڑا دھو کر پاک صاف کیا جاتا ہے۔ یا الہی برف اولوں کے ساتھ ہمارے گناہوں کو پاک صاف کر دے۔ یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، یہاں پر جتنے بھی حاضرین ہیں ان کے دلوں میں جو بھی دعائیں ہیں الہی میں نہیں جانتی، آپ جانتے ہیں، ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ان سب کے اوپر، ان سب کے گھر والوں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، اس گھر پر اپنی خاص رحمت اور برکت نازل فرما، اس گھر کے رہنے والوں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ یا الہی یا پاک پروردگار جو اس جہان سے چلے گئے ہیں الہی ان کی مغفرت فرما۔ یا الہی خصوصی دعا ہے الہی سمرا کے بیٹے کے لیے، ان کی مغفرت فرما۔ یا الہی اور بھی سوسائٹی میں جن کا انتقال ہوا تھا الہی ان کی بھی مغفرت فرما۔ یا الہی جس کا بھی ریسنٹلی انتقال ہوا الہی ان سب کی مغفرت فرما۔ یا الہی ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا الہی ہمارے بہت ہی پیارے جو آپ کے پاس آ گئے ہیں الہی ان سب کی مغفرت فرما دے، ان کو جنت کے اعلیٰ درجوں میں شامل کر دے۔ یا پاک پروردگار، یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، جو والدین دنیا میں موجود ہیں الہی ان کے اوپر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا پاک پروردگار جو اس دنیا سے چلے گئے والدین، یا پاک پروردگار
یا رب العزت یا رب ذوالجلال والاکرام ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، یا الہی انہیں بخش دے، ان کی بہترین مہمانی کر، یا رب العزت یا رب ذوالجلال والاکرام آپ سے صدائے الہی یا پاک پروردگار ہم سب کے دلوں کو پیار اور محبت سے ایک دوسرے کے لیے بھر دے، یا الہی یا پاک پروردگار ہم سب کو حسد کی آگ سے بچا لے، یا الہی بدگمانی سے بچا لے، یا الہی یا رب العزت یا رب ذوالجلال والاکرام حسن ظن رکھنے کی توفیق عطا فرما، یا رب العزت یا رب ذوالجلال والاکرام ہم سب کو یا پاک پروردگار پاک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا الہی پاکیزہ کھانے کی توفیق عطا فرما، یا الہی پاک اور حلال رزق عطا فرما، یا الہی یا رب العزت یا رب ذوالجلال والاکرام ہم سب کو اسراف سے بچا، یا الہی یا پاک پروردگار ہمیں سادگی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا رب العزت یا رب ذوالجلال والاکرام جو بھی دعائیں ہم نے مانگی ہیں اور جو دعائیں مانگنے سے رہ گئی ہیں ان ساری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین، الہی آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔